بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس تاریخ اسلام کا اسباق شروع ہیں، اور تاریخ اسلام میں 3 دور بہت ہی اہم ہیں۔ ایک خلفائے راشدین، بنو امیہ، بنو عباس۔ تو خلفائے راشدین، یہ ہم نے ان کا جو دور تھا خلفائے راشدین کا، وہ پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ دیکھ لیا، اور اس میں الحمدللہ تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ اب ہمارے پاس تاریخ اسلام کے یہ جو 2 اہم حصے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس، یہ رہ جاتے ہیں۔ امیہ یہ عبد الشمس کا بیٹا ہے، اور اس کی اولاد کی طرف نسبت کر کے انہیں بنو امیہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کی اولاد کی اس کی طرف جب نسبت کی جاتی ہے تو انہیں بنو امیہ کہا جاتا ہے۔ عبد الشمس کے بھائی ہاشم کی اولاد کی ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ بنو ہاشم کہلاتے ہیں، یعنی عبد الشمس اور ہاشم جو ہیں یہ آپس میں بھائی تھے۔ اور بنو ہاشم میں پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں جو حکومت چلی، تو ان کی اولاد کے حضرت عباس کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنو عباس کہلائے جاتے ہیں۔ یہاں تک کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کا آپس میں چچا زاد کا رشتہ تھا، کہ بنو امیہ عبد الشمس کی اولاد میں سے تھے، اور بنو ہاشم ہاشم کی اولاد میں سے، اور ہاشم اور عبد الشمس آپس میں بھائی تھے، جبکہ بنو ہاشم کی اولاد میں بنو عباس تھے۔ اس تفصیل کو سمجھنے کے لیے اگر یہ نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو یہ دیکھیں، عبد مناف جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد الشمس تھا، ایک مطلب اور ایک ہاشم۔ عبد الشمس کی اولاد میں یہ ہے امیہ۔ امیہ کی یہ جو اولاد ہے یہ کہلاتی ہے بنو امیہ، اور ہاشم کی یہ جو اولاد ہے یہ کہلاتی ہے بنو ہاشم۔ اب یہاں ہاشم کی اولاد میں یہاں حضرت عباس، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد میں جو عمران رہے وہ کہلاتے ہیں بنو عباس۔ بنو امیہ کا جو دور ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے نمبر پر جو خلافت میں آئے، ان کے بعد جو ہے وہ پھر یزید ہے جو ان کا بیٹا، اس طرح پھر تیسرے نمبر پر معاویہ ثانی ہے، چوتھے نمبر پہ یہاں پہ مروان، پھر مروان کے بیٹوں میں عبد الملک جو ہے یہ بادشاہ بنا۔ عبد الملک کے بعد پھر ولید کا دور ہے، اور ولید کے دور کے بعد سلیمان کا، اور سلیمان کے دور کے بعد یہاں نیچے عمر بن عبد العزیز کا، اور عمر بن عبد العزیز کے بعد یہ جو یزید بن عبد الملک ہیں ان کا دور ہے، اور یزید کے بعد جو ہے وہ ہشام کا، ہشام کے بعد یہ ولید کا، اور ولید کے بعد یہاں پر یہ جو یزید ہیں یزید بن ولید، ان کا دور ہے، اور ان کے دور کے بعد ابراہیم کا یہ دور ہے، اور آخر میں پھر یہ مروان کا۔ تو یہ جو 14 خلفاء ہیں انہیں کہا جاتا ہے بنو امیہ کی خلافت۔ بنو امیہ کا دور حکومت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے شروع ہوتا ہے، اور 132 ہجری تک 90 سالہ دور حکومت پر مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد بنو عباس کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کے ان 14 خلفاء میں سے، یہ جو 14 حکمران تھے، ان میں سے 5 حکمران ایسے ہیں جو قابل ذکر ہیں، اور وہی ان کا جو دور ہے وہی بنو امیہ میں ہر لحاظ سے بہتر دور ہے۔ ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، عمر بن عبد العزیز اور ہشام بن عبد الملک رحمہم اللہ، یہ وہ 5 خلفاء ہیں جن کے ادوار اس دور میں پڑھنے سے متعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم سرسری طور پر ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کے مختصر حالات، ہر ایک کے بارے میں، زمانہ خلافت، وفات اور کچھ اہم کارنامے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان بن حرب کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام ہندہ تھا، جنہوں نے غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ظہور اسلام سے قبل ابو سفیان کا شمار رؤسائے عرب میں ہوتا تھا، جبکہ ابو سفیان اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا
تو ابو سفیان، ہندا اور ان کے تمام خاندان نے اسلام قبول کر لیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ ہجرت مدینہ سے تقریباً 15 برس بیشتر مکہ میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ اظہار نبوت کے وقت آپ کی عمر کوئی 4 برس کے قریب تھی۔ جب اسلام لائے تو زندگی کے 25ویں برس میں تھے۔ فتح مکہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ابو سفیان کے گھر کو بیت الامن قرار دیا، یعنی جو شخص ان کے گھر چلا جائے وہ مامون ہے، اور ان کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی مقرر کیا۔ علماء کے نزدیک انہیں صرف کاتب مقرر کیا تھا، اس کے علاوہ بیرون ملک سے آئے ہوئے لوگ اور ملاقاتیوں کی مہمان نوازی اور دیکھ بھال کا کام بھی آپ کے سپرد تھا۔ یعنی بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ کاتب وحی نہیں تھے، صرف جو کاتب تھے جو باہر سے آنے والے خطوط اور باہر بھیجے جانے والے خطوط لکھا کرتے تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ کاتب وحی تھے۔ یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حصہ تھا، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ عرصہ آستانہ نبوت سے منسلک نہ رہ سکے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب 60 ہجری کو تقریباً 70 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ تو تھا آپ کا مختصر تعارف۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو دور حکومت تھا اس کے اہم کارنامے کیا ہیں۔ تو دیکھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتوحات کا سلسلہ بہت تیزی سے جاری رہا، اور پھر وہ اقلات، قندھار، کیکان، مکران، سیسان، سمرقند اور اسی طرح یہ علاقے دار حدود اسلام میں داخل ہوئے، یعنی مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کوئی 22 لاکھ مربع میل سے زائد علاقہ اسلام کے زیر نگین آ گیا۔ ان فتوحات میں غزوہ قسطنطنیہ ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی قسطنطنیہ پر پہلی فوج کشی تھی۔ مسلمانوں کا بحری بیڑا سفیان ازدی رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں روم سے گزر کر قسطنطنیہ پہنچا اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ موسم سرما میں اور دوسرا حصہ موسم گرما میں جہاد کرتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجیوں کا وظیفہ دگنا کر دیا، ان کے بچوں کے بھی وظائف مقرر کر دیے، نیز ان کے اہل خانہ کا مکمل خیال رکھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردم شماری کے لیے باقاعدہ محکمہ قائم کیا، اور آپ نے جو ہے وہ مردم شماری کو رائج کیا۔ بیت اللہ شریف کی خدمت کے لیے مستقل ملازم رکھے، بیت اللہ پر دیبا اور حریر کا خوبصورت غلاف جو ہے وہ چڑھایا۔ اسی طرح جو تمام قدیم مساجد تھیں ان کی اثر نو تعمیر و مرمت، توسیع و تجدید اور تزئین و آرائش کروائی۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ایک اہم بات یہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلا قامتی ہسپتال دمشق میں قائم کیا، یعنی جہاں پر اگر کوئی مریض ہوتا تو وہ باقاعدہ وہاں پر رہائش بھی رکھتا تھا اور رہتا تھا۔ اسی طرح نہروں کے نظام کے ذریعے سینکڑوں مربع میل اراضی کو آباد کیا اور زراعت کو خوب ترقی دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر آباد کیے اور نو آبادیاتی نظام متعارف کروایا۔ اسی طرح خط دیوانی ایجاد کیا اور قوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ نے ڈاک کے نظام کو بہتر بنایا، اس میں اصطلاحات کی اور باقاعدہ محکمہ بنا کر ملازم مقرر کیے۔ احکام پر مہر لگانے اور حکم کی نقل دفتر میں محفوظ رکھنے کا طریقہ ایجاد کیا، یعنی آپ نے ریکارڈ روم جو ہیں وہ ایجاد کیے۔ اسی طرح آپ نے عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کی اور ان کو مزید ترقی دی۔ آپ نے دین، اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کی تعلیم کا انتظام بھی کیا۔ آپ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک، نفع یا سود کے جاری کر کے تجارت و صنعت کو فروغ دیا اور بین الاقوامی معاہدے کیے، یعنی بیت المال سے آپ نے تجارتی قرضے بھی دیے، لوگوں کو وہ دینا شروع کیے تاکہ اس سے کیا ہو کہ جو تجارت ہے ملک کے اندر اس کو فروغ مل سکے۔ اسی پر بس نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرحدوں کی حفاظت کے لیے قدیم قلعوں کی مرمت کر کے چند نئے قلعے تعمیر کرا کر ان میں مستقل فوجیں متعین کی، اور آپ ہی نے سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا، یعنی جنگ کے دوران
جدید ٹیکنالوجی کا استعمال بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کیا۔ آپ نے مستقل فوج کے علاوہ رضاکاروں کی فوج بھی بنائی، بحری بیڑے قائم کیے اور بحری فوج کا باقاعدہ سے ایک علیحدہ شعبہ قائم کیا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ جہاز سازی کی صنعت میں اصلاحات کی اور باقاعدہ کارخانے قائم کیے۔ پہلا کارخانہ 54 ہجری میں قائم ہوا۔ قلعے بنائے، فوجی چھاونیاں قائم کی اور دارالضرب کے نام سے شعبہ قائم کیا۔ آپ نے امن عامہ برقرار رکھنے کے لیے پولیس کے شعبے کو ترقی دی، جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا۔ دارالخلافہ دمشق اور تمام صوبوں میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی طرز پر مجالس شورا آپ نے قائم کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بہت سا اہم کام جو ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کا بیٹا یزید مسند حکومت پر بیٹھا۔ اس نے 3 سال 9 ماہ تک حکومت کی۔ اس کا دور حکومت اسلام کے دردناک ترین واقعات سے بھرا پڑا ہے، جن میں واقعہ جو حادثہ کربلا کی وجہ سے بھی بدنام ہے۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بنو امیہ کے 90 سالہ دور میں بنو امیہ کے 14 خلفاء نے حکومت کی، لیکن ان میں جیسا کہ پہلے بھی بتایا کہ ان میں صرف 5 حضرات کا دور حکومت اسلامی اعتبار سے بہتر رہا۔ باقی کے جتنے حکمران تھے سب کے سب عیش پرست، پس ہمت، تن آسان اور عقل و بصیرت سے ناشنا تھے، اور ہرگز اس قابل نہ تھے کہ مسند حکومت پر وہ بیٹھتے اور وہ نظام حکومت چلاتے۔ اور یہ جو 5 خلفاء ہیں، ان کے نام کے سامنے ہیں۔ یہ 5 حضرات اپنی فتوحات، یعنی ان کی جو فتوحات تھی اس اعتبار سے اور ملک کو چلانے کے اعتبار سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں پہلے 3 حضرات کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اس خاندان میں بالکل ایک نرالے قسم کے خلیفہ تھے۔ ان کی خلافت بالکل خلافت راشدہ کے اولین زمانے کا نمونہ تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلافت اگرچہ بہت تھوڑا تھا، لیکن بنو امیہ کے دور حکومت میں ان کی خلافت قابل فخر کہی جا سکتی ہے۔ ان کا دور خلافت راشدہ کا نمونہ تھا۔ ان کا ہر قدم اصلاحی تھا، وہ کسی پہلو دیگر امی خلفاء کے مشابہ نہ تھے کسی بھی طرح سے۔ ان کو 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی قابل فخر خلافت کے بعد یزید ثانی کی خلافت کا آغاز ہوا، لیکن یزید اپنے عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر زیادہ نہ چل سکا، اور پھر وہی بنو امیہ کا استبدادی نظام شروع ہو گیا۔ ہشام بن عبد الملک کا دور انتظامی لحاظ سے بنو امیہ کا کامیاب دور تھا۔ ہشام کے بعد یکے بعد دیگر جو 3 خلفاء مسند اقتدار پر پہنچے، ان کا دور تاریخ میں کسی اہمیت کا حامل نہیں، البتہ انہیں بنو امیہ کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ہم آخر میں جب یہ ان 5 حضرات کے بارے میں پڑھیں گے تو پھر بنو امیہ کے زوال کی وجوہات بھی پڑھیں گے۔ یہ تینوں خلفاء جو تھے، ولید ثانی، یزید ثالث اور ابراہیم، یہ انتہائی عیش پرست مگر عقل و بصیرت سے ناآشنا تھے۔ آخری جو خلیفہ مروان ثانی گو کے انتظامی صلاحیتوں کا مالک تھا، لیکن وہ بھی بنو امیہ کی گرتی ہوئی دیواروں کو سہارا نہ دے سکا۔ مروان عباسی تحریک کے سامنے کمزور ثابت ہوا اور آخری فرمانروا ثابت ہوا۔ ان 5 حضرات میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے اس کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، اور یہاں جو باقی 4 حضرات ہیں ان کا تذکرہ انتہائی مختصر انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے عبد الملک بن مروان 65 ہجری میں عبد الملک مسند خلافت پر متمکن ہوا۔ اس کی پیدائش عثمان ابن عفان کے عہد خلافت 26 ہجری کو ہوئی۔ تخت نشینی کے وقت اس کی عمر 39 سال تھی۔ مروان نے اپنی زندگی میں خالد بن یزید اور عمر بن سعید کو ولی عہدی سے خارج کر کے عبد الملک کے لیے بیعت حاصل کر لی تھی۔ مروان نے اس کی تعلیم و تربیت کی طرف پوری توجہ دی۔ اس کی پرورش مدینہ کے علمی ماحول میں ہوئی اور باب علم و فضل اور اہل کمال کی صحبتوں سے فیضیاب ہوا۔ اسی وجہ سے وہ حکمرانوں میں سب سے زیادہ پڑھا لکھا خلیفہ شمار ہوتا تھا۔ یہ جو عموی حکمران تھے بنو امیہ کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کے جتنے بھی خلفاء تھے 13، ان میں یہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا شمار ہوتا تھا۔ اگرچہ عبد الملک انتہائی ناسازگار ماحول میں تخت نشین ہوا، لیکن وہ محض اپنے عزم و استقلال، تدبر اور دور اندیشی کی بدولت مخالفین پر قابو پانے میں کامیاب ہوا۔ اس طرح ایک مستحکم عموی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس کے عہد کا ایک کارنامہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں قبۃ الصخرہ کی تعمیر ہے، جو فن تعمیر کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک کا دور ہے۔ یہ دور
86 ہجری سے 96 ہجری تک کا ہے۔ عبد الملک کے بیٹے ولید کا زمانہ فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کا عظیم الشان زمانہ کہلاتا ہے، جس کے دوران قتیبہ بن مسلم نے بخارا، سمرقند اور کاشغر فتح کیے۔ محمد بن قاسم نے سندھ کو اموی حکومت کا حصہ بنایا۔ تیسری لشکر کشی موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے مغرب میں اسپین اور پرتگال پر کر کے اس کو خلافت کا حصہ بنایا۔ اس کے علاوہ مغربی بحیرہ روم میں جزائر بلیارک پر بھی قبضہ ہوا۔ اسی طرح ولید کے دور میں اموی حکومت کاشغر سے بحر اوقیانوس تک پھیل گئی۔ اس کے دور میں دارالحکومت دمشق میں ایک شاندار مسجد تعمیر کی گئی جو جامع اموی کہلاتی ہے۔ اس زمانے میں دنیا کی کوئی طاقت خلافت اسلامیہ کے سامنے آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ ان کے دور حکومت کے بعد جو قابل ذکر دور ہے وہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جو خلافت کا زمانہ ہے وہ انتہائی مختصر ہے اور یہ 99 ہجری سے 101 ہجری تک ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا دور سلطنت بنو امیہ کا سب سے نرالا اور شاندار دور تھا، جس نے خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر دی۔ حالانکہ آپ کا دور خلافت محض 2 سال 5 ماہ کا رہا، لیکن اس مختصر مدت میں انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے کہ مسلمان انہیں 5واں خلیفہ راشد قرار دیتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہے۔ انہوں نے ظالم اور جابر عہدیداروں کو عہدوں سے ہٹایا، بیت المال کو رعایا کی ملکیت بنایا۔ اخلاق و کردار کی بلندی کے لحاظ سے وہ تابعین کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنے عمل میں صحابہ کرام سے مشابہ تھے۔ خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت کے دور میں ان کا عہد پہلی اور آخری مثال ہے جب خلافت کے اسلامی تصور کی بالادستی قائم کرنے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے زمانے میں اس وقت چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جو بھائیوں کی طرح اختلافات ہوتے ہیں بعض مرتبہ، ان اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی شروع کر رکھی تھی، تو آپ نے اس رسم کو بند کروایا۔ اسی طرح آپ نے نو مسلموں سے جزیہ وصول کرنے کی بھی بندش کرائی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی ان انقلابی اصلاحات نے ملوکیت کے اس استبدادی نظام اور اس کے تحت پرورش پانے والے مفاد پرست طبقے پر کاری ضرب لگائی تھی۔ اس طبقے کی رہنمائی شاہی خاندان کے افراد کر رہے تھے۔ عمر کی ان تیز رفتار اصلاحات سے ان کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ وہ خاندانی بادشاہت بھی ختم کر دیں گے اور خلافت کو عام مسلمانوں کے حوالے کر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔ شہادت کے وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر صرف اور صرف 39 سال تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی خلافت کے بعد جو آخری قابل ذکر خلیفہ تھے بنو امیہ کے، وہ تھے ہشام بن عبد الملک۔ ہشام نے 20 سال حکومت کی اور وہ خاندان بنی امیہ کا آخری بڑا حکمران تھا۔ وہ بڑا پاک باز، منتظم، کفایت شعار اور بیدار مغز حکمران تھا۔ بلکہ مورخین کہتے ہیں کہ اس میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا علم و تدبر اور عبد الملک کی اولو العزمی ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی۔ اس کے زمانے میں سلطنت کی حدود داغستان، ایشیائے کوچک اور موجودہ جو سنیگال ہے اور مالی تک پہنچ گئی، جبکہ مراکش کا انتہائی جنوبی حصہ بھی اسی کے دور میں سلطنت کا حصہ بنا۔ اس کے زمانے میں سندھ کے گورنر جنید کشمیر تک وہ تمام علاقہ فتح کر لیا، جو ابھی جو ہے وہ پاکستان کہلاتا ہے۔ یہ جو ہمارا پاکستان کا علاقہ بھی ابھی کہلاتا ہے، یہ بھی اس دور میں فتح ہوا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں بہت سے علاقے فتح کیے، اور ان کے دور کا سب سے اہم واقعہ مسلمانوں کا فرانس پر ناکام حملہ تھا، جہاں مسلمان عبد الرحمن الغافقی کی قیادت میں کوہ پائرنیس عبور کر کے جنوبی اور مغربی فرانس فتح کرتے ہوئے فوز کے مقام تک پہنچے، جو پیرس سے صرف 150 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں مسلمانوں کا یورپ کی متحدہ افواج سے مقابلہ ہوا، جس میں امیر عبد الرحمن شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ بہرحال ہشام بن عبد الملک کا یہ جو علاقہ ہے، یہ جو زمانہ خلافت ہے، وہ 105 ہجری سے 125 ہجری تک کا ہے۔ اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب خلافت راشدہ مکمل ہوئی، ختم ہوئی، اور بنو امیہ کی جو خلافت ہے وہ شروع ہوئی، اس بنو امیہ کی جو خلافت ہے اس کے زوال کے اسباب کیا بنے تھے؟ یہ اہم چیز ہے کہ خلافت بنو امیہ کے زوال کے اسباب کیا تھے۔
سب سے پہلے تو خلافت اسلامیہ کی ملوکیت میں تبدیلی. ملوکیت کہتے ہیں بادشاہی نظام. اسلام کا جو آئیڈیل نظام ہے وہ خلافت ہے، اور خلفائے راشدین کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دستبردار ہوئے تو یہ جو ہے خلافت سے ملوکیت کی طرف حکومت منتقل ہوئی. اسی طرح یزید کے دور میں واقع کربلا اور واقع حرہ جو تھا، یہ بہت مشہور واقعات ہیں جو بنو امیہ کی خلافت کو کمزور کرنے کا اہم سبب بنے. اس میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، جیسے حجاج نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا، اور یہ صحابی تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح اور جو اہم معاملات تھے ان میں ولی عہدی کا نظام تھا، اور بنو ہاشم اور بنو امیہ کی پرانی رکابتوں کا جاگ اٹھنا. بنو ہاشم اور بنو امیہ میں پرانی آپس میں جو جیسے چچازاد کے درمیان میں، دو بھائیوں کے درمیان میں چلتی تھی معاملات اور رکابتیں، تو وہ دوبارہ اب جاگ اٹھی. اس دور میں فتنہ خوارج نے سازشیں کی، اور بنو امیہ کا ان کے جو گورنر تھے وہ اکثر ظالم ہوا کرتے تھے. اسی طرح سپہ سالاروں اور اراکین سلطنت کو بنو امیہ کا اپنی شخصی رنجشوں کا نشانہ بنانا، یہ جو معاملات ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت اثر پڑے. بلکہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بھی ان ذاتی رنجشوں کی وجہ سے ہی انہیں بھی شہید کیا گیا. یہاں کے جو اکثر حکمران تھے، اب دیکھیں 14 حکمران ہیں، ان میں سے صرف 5 کو اگر نکال دیں ہم، تو باقی جو اکثر تعداد ہے ان میں اخلاقی زوال پھیل گیا تھا، اور نااہل لوگوں کو حکمران بنا دیا گیا تھا. اس زمانے میں جو نااہل لوگ ہوتے تھے وہ جو تھے وہ بن گئے تھے، حکمران بن گئے تھے. یہاں ایک اہم چیز یہ تھی کہ بزرگان دین جو بنو عباس اور بنو امیہ سے نہ تھے، ان کا بنو امیہ کا اسلام سے دوری کی بنا پر مخالف ہو جانا. یعنی جو اس دور کی بزرگ شخصیات تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب بنو امیہ جو ہیں وہ اسلام سے دور ہوتے گئے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے دور ہو گئے. اور آخری جو اہم چیز تھی کہ بنو عباس، ان کے بعد بنو عباس کا دور ہے، تو بنو عباس نے واقع کربلا کے انتقام کی دعوت کو اتنا پھیلا دیا کہ اب وہ لوگوں کے ذہن سے اس کے اثرات جو ہیں وہ بنو امیہ کے خلاف ان کے ذہن بن گئے، اور وہ بنو امیہ کے خلاف آ گئے. اس کے بعد یہ وہ اہم وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بنو امیہ کی جو خلافت تھی وہ ختم ہوئی، اور پھر یہ جو بادشاہت ہے یہ حضرت عباس کی اولاد میں منتقل ہوئی، اور جنہیں بنو عباس بھی کہتے ہیں. خلافت عباسیہ کا مختصر تعارف یہ ہے کہ خلافت راشدہ جب ختم ہوئی تو عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں دوسری سلطنت خلافت عباسیہ کہلاتی ہے. یہ جو سلطنت تھی، یعنی یہ بنو امیہ کے بعد بنو عباس جو ہیں ان کی حکومت، اس کا قیام 132 ہجری میں عمل میں آیا، اور یہ 656 ہجری تک رہی، اور اس بہت لمبے عرصے تک یہ رہی. یہ خلافت بنیادی طور پر ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی جو بنو امیہ کے خلاف تھی. تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی، اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسر اقتدار آ گئی. اس کے ضمن میں ویسے تو بنو عباس کے جو خلفاء ہیں ان کی تعداد 37 ہے، لیکن جو قابل ذکر ہیں وہ یہ 4 ہی ہیں. اور ان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم خلافت عباسیہ کا عروج بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خلافت عباسیہ کا عروج ہم دیکھتے ہیں. عباسیوں کی حکومت بھی امویوں کی طرح شخصی اور موروثی تھی، اور ولی عہدی کا وہی طریقہ کار تھا جو بنو امیہ نے اختیار کیا ہوا تھا. خاندان عباسیہ نے دارالحکومت دمشق سے بغداد منتقل کیا، اور 2 صدیوں تک مکمل طور پر عروج حاصل کیے رکھا. زوال کے آغاز کے بعد مملکت کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی، جن میں ایران میں مقامی عمران اقتدار حاصل کیا، اور المغرب اور افریقیہ غالبہ اور فاطمیوں کے زیر اثر آ گئے. عباسیوں کی حکومت کا خاتمہ اگر عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو 1258 میں منگول فاتح ہلاکو خان کے حملے کے ذریعے ہوا. تاہم خلیفہ کی حیثیت سے ان کی حیثیت پھر بھی برقرار رہی، اور ملوک سلطان ملک الظاہر بیبرس نے خاندان عباسیہ کے ایک شہزادے ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کر کے
اس کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا۔ اس طرح خلافت بغداد سے قاہرہ منتقل ہو گئی، تاہم یہ صرف ظاہری حیثیت کی خلافت تھی، تمام اختیارات مملوک سلاطین کو حاصل تھے۔ مملوک سلاطین کا مطلب یہ تھا کہ یہ چونکہ منگولوں کے ہاتھوں ان پر قبضہ ہو چکا تھا اور منگولوں کے زیر اثر آ گئے تھے، تو یہ جو بادشاہ تھے وہ کہلاتے ہیں کہ یہ ان کو اختیارات تھے۔ اس خلافت کے بعد جو دور منتقل ہوتا ہے وہ تھا عثمانیوں کا، جسے ہم خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔ عثمانیوں کے ہاتھوں ان مملوکوں کی شکست کے بعد عباسیوں کی وہ جو ظاہری حیثیت تھی اس کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور خلافت جو ہے وہ عباسیوں سے عثمانیوں میں منتقل ہو گئی اور وہ خلافت عثمانیہ کہلائی۔ اور یہ اس وجہ سے جو تاریخ اسلام کا جو دور ہے ان میں عباسی دور حکومت 132 ہجری سے شروع ہو کر 656 ہجری تک محیط ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر وہ خلافت عثمانیہ کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس دور میں عباسی خاندان کے 37 حکمران آئے، جن میں سب سے پہلا ابو العباس عبداللہ صفاح تھا اور آخری مستعصم باللہ۔ لیکن عباسی دور حکومت میں یہ جو چند حضرات ہیں یہ قابل ذکر ہیں۔ ان کے بارے میں ہم ان کے انتہائی مختصر حالات، زمانہ خلافت، وفات اور جو اہم کارنامے ہم دیکھتے ہیں۔ ابو العباس عبداللہ صفاح جو تھا، اس کا دور حکومت 132 ہجری سے 136 ہجری تک تھا۔ عبداللہ بن محمد اس کا اصل نام تھا اور یہ ابو العباس صفاح کے نام سے مشہور تھا۔ مورخین نے اس کی عقل، تدبر اور اخلاق کی تعریف کی ہے، لیکن اس کے ظلم و ستم نے تمام خوبیوں پر پانی پھیر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ صفاح کے دست راست ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کا اقتدار ختم کرنے کے لیے 6 لاکھ انسان ہلاک کیے۔ دمشق فتح کر کے عباسی افواج نے وہاں قتل عام کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام اموی حکمرانوں کی قبریں تک کھود ڈالی گئیں۔ ہشام بن عبد الملک کی لاش قبر سے صحیح سلامت ملی تو اس کو کوڑوں سے پیٹا گیا اور کئی دن سرعام لٹکانے کے بعد نذر آتش کیا گیا۔ بنو امیہ کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور اموی سرداروں کی تڑپتی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ مورخین نے ابو العباس کو صفاح کا مطلب ہوتا ہے یعنی خون ریزی کرنے والے کا لقب دیا ہے۔ تو بنو عباس کا جو دور حکومت ہے ان میں یہی لوگ ہیں جن کو مثبت یا منفی اعتبار سے ذکر کیا جا سکتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ ابو العباس کا جو دور ہے یہ اس اعتبار سے جو ظلم و ستم کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہے۔ ابو العباس کی یہ جو حکومت تھی، اس کے بعد جو اگلے خلیفہ بنے وہ تھے ابو جعفر المنصور۔ ان کا دور حکومت 136 سے 158 ہجری تک کا ہے۔ اگرچہ پہلا خلیفہ ابو العباس تھا، لیکن عباسیوں کا پہلا نامور حکمران اس کا بھائی ابو الجعفر المنصور تھا، جو صفاح کے بعد تخت پر بیٹھا۔ اس نے 22 سال حکومت کی اور خلافت عباسیہ کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ اس نے دریائے دجلہ کے کنارے ایک نیا شہر آباد کر کے دارالحکومت وہاں منتقل کیا، جو بغداد کے نام سے مشہور ہوا۔ اس نے ابو مسلم خراسانی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے اسے قتل کرا دیا، اور اسی طرح منصور کے بعد اس کا جو بیٹا تھا مہدی، وہ مسند خلافت پر بیٹھا۔ وہ اپنی طبیعت اور مزاج میں باپ سے بہت مختلف تھا، نرم دل، عیش پرست اور رنگین مزاج تھا، لیکن اس کے باوجود بد کردار نہیں تھا، بلکہ ایک فرش شناس حکمران تھا، اور اس کا عہد امن و امان کا دور تھا۔ یعنی ابو جعفر کے بعد جو ہے اس کا بیٹا تخت نشین ہوا تھا۔ بہرحال آگے جو قابل ذکر ہیں وہ ہیں ہارون الرشید۔ ہارون الرشید کا جو دور ہے وہ 170 ہجری سے 193 ہجری تک ہے۔ مہدی جو ابو جعفر کا بیٹا تھا یہ 158 سے 169 ہجری تک تھا۔ اس کے بعد اس مہدی کا جو لڑکا تھا ہادی، وہ 169 ہجری سے 170 تک خلافت پر بیٹھا، لیکن 100 سال کی حکومت کے بعد اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی ہارون تخت نشین ہوا۔ عباسی خلفاء میں سب سے زیادہ شہرت اسی ہارون الرشید نے حاصل کی۔ اس کے دور میں بغداد اپنے عروج پر پہنچ گیا اور یہ خوشحالی اور علم و فن کا زرین دور تھا۔ وہ متضاد اوصاف کا مالک تھا۔ ایک طرف عیش پرستانہ زندگی کا حامل تھا تو دوسری طرف بڑا دیندار، پابند شریعت،
علم دوست اور علماء نواز بھی تھا۔ 1 سال حج کرتا اور 1 سال جہاد میں گزارتا۔ اس کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف کو قاضی القضات مقرر کیا گیا۔ اس نے بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جس میں کام کرنے والے عالموں اور مترجموں کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھیں۔ اس کا دور خاندان برامکہ کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے، جنہوں نے اپنی عقل و فراست سے ہارون کی سلطنت کو دن دگنی رات چگنی ترقی دی۔ ہارون کو خاص طور پر جعفر برمکی سے بڑی محبت تھی جو اس کا قابل وزیر تھا، لیکن ہارون نے کسی بات پر اس سے ناراض ہو کر اسے بھی قتل کر دیا۔ اس خاندان کے زوال کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہارون کو ان کے غیر معمولی اختیارات، اثرات اور مقبولیت کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ خلافت پر قابض ہی نہ ہو جائے۔ ان کے بعد جو آخری خلیفہ ہیں جنہیں کسی بھی لحاظ سے ذکر کیا جا سکتا ہے وہ مامون الرشید۔ 198 ہجری سے 218 ہجری تک کا ان کا دور ہے۔ ہارون کے بعد اگر کسی اور عباسی خلیفہ کا عہد ہارون کے دور کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ مامون الرشید کا دور ہے۔ وہ عادات و طوار میں اپنے باپ کی طرح تھا، بلکہ وہ ہارون سے بھی زیادہ نرم دل اور فیاض تھا۔ اس کے دور کا اہم واقعہ فتنہ خلق قرآن ہے۔ فتنہ خلق قرآن یہ ایک فتنہ تھا کہ جو ایک علمی بحث تھی جس میں یہ بادشاہ خود مامون الرشید مبتلا ہو گیا تھا۔ مامون اس عقیدے کا قائل ہو گیا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور اس نظریے کو اس نے اسلام اور کفر کا پیمانہ سمجھ لیا اور علماء کو مجبور کیا کہ وہ اس نظریے کو تسلیم کریں یا پھر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مامون کا تو جلد انتقال ہو گیا، لیکن اس کے 2 جانشینوں معتصم جس کا دور ہے حکومت 218 ہجری سے 227 اور واسق جس کا 227 سے 232 ہجری کے زمانے میں خلق قرآن کے مسئلے کی وجہ سے علماء خصوصاً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سختیاں کی گئیں۔ واسق باللہ جس کا دور حکومت 227 سے 232 ہجری تک ہے، اور متوکل جو 232 ہجری سے 247 عباسیوں کے عہد عروج کے آخری 2 خلفاء تھے، جن کے دور کی خاص بات سلطنت کی عسکری طاقت میں اضافہ تھا۔ تاہم متوکل کے بعد خلافت زوال کی جانب گامزن ہو گئی اور ان کی وسیع و عریض سلطنت کی حدود کم ہوتی چلی گئی، اور اس طرح کرتے ہوئے بالآخر یہ جو خلافت تھی یہ بھی نااہل لوگوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ لوگ بھی جو جن کا تذکرہ ہوا ان میں پہلے 2 جو ہیں وہ تو ظالم جابر مشہور تھے، اگرچہ ان کی اور بھی ان کے افعال تھے، جیسے ابو العباس عبداللہ صفا ہے کہ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کی جو دوسری نیکیاں ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ اسی طرح ہارون الرشید جو تھا وہ 2 متضاد قسم کی طبیعتیں رکھتا تھا۔ بہرحال بنو عباس کے دور میں یہ کچھ لوگ تھے جن کا جاننا ضروری تھا اور تھوڑی بہت اس سے بارے میں معلومات حاصل کرنی ضروری تھی۔ ہمارے چونکہ اسی کے کورس میں یہی 3 ادوار ہیں کہ جن کے بارے میں ہمیں تھوڑی معلومات ہو، جن میں خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس اور سب سے پہلے جو ہے خلافت راشدہ ہیں۔ تو ہم نے خلافت راشدہ، بنو امیہ اور بنو عباس کے ان دونوں کو دیکھ لیا۔ اگر آپ تسلسل میں تاریخ کو پڑھنا چاہیں تو آپ ذہن میں یہی رکھیے کہ جو خلافت راشدہ، اس کے بعد بنو امیہ، پھر بنو عباس اور پھر خلافت عثمانیہ، یہی وہ 4 بڑی سلطنتیں تھیں جو ابھی تک کے جو ہمارا دور ہے، اور پھر اس کے بعد عثمانی جو خلافت بنو عباس سے خلافت منتقل ہوئی تو وہ عثمانیوں کے پاس چلی گئی۔ بہرحال تاریخ ایک بہت وسیع پہلو ہے، اسے انتہائی مختصر انداز میں صرف اس انداز سے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے جو دور ہے وہ کن عظیم سلطنتوں پر اور کن عظیم اس پہ خلافتوں پر قائم تھا اور کن پہ وہ شامل ہے، تاکہ اگر کوئی ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنا چاہے تو اس کے لیے راستے ہموار ہوں اور وہ اچھے طریقے سے ان کو پڑھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو تاریخ کا ٹاپک ہے وہ مکمل ہوتا ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔